سلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ ماہ محرم میں جو عموماً کھچڑا پکایا جاتا ہے اس کی اصل کیا ہے؟ کھچڑا کیسے رائج ہوا، شاید یہ اگر پوچھنا مقصود ہے۔ اب یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب معرکہ کربلا ختم ہوا، یزیدی لشکر جو تھا انہوں نے اپنے مقتولوں کو دفن کر لیا اور اہل بیت اطہار کے نوشگفتہ پھولوں کو، ان کے جوانوں کو اور شہیدوں کو یوں بے گور و کفن چھوڑ گئے۔ یہ جب وہاں سے کوچ کر گئے تو قریبی کوئی گاؤں، غالباً مقام غادریہ یا بہرحال کسی قریبی گاؤں سے کچھ لوگ وہاں آئے اور انہوں نے اہل بیت اطہار کے جو شہداء تھے ان کی تدفین کی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اناج، چاول، گیہوں، کڑک جس کو آپ بولتے ہیں، کچھ دالیں، اس طرح مکس کر کے کوئی غذا تیار کی۔ تو وہ کھچڑا سا بن گیا یا کھچڑا ہی بن گیا، تو وہ کھچڑا انہوں نے ایصال ثواب کے لیے پکایا تھا۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے اور ایصال ثواب کی اصل شریعت میں موجود ہے۔ ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ دعائے مغفرت بھی ایک طرح سے ایصال ثواب ہی ہے کہ مرنے والے کو بعد میں فائدہ پہنچایا ہم نے۔ دیکھا جائے تو یہ نماز جنازہ اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن ہے ایک طرح کا ایصال ثواب ہی، کیونکہ وہ نماز جنازہ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں دعا مانگی جاتی ہے، بلکہ خود نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اصل کھچڑے کی ایک تاریخی مطلب بات۔ اگر بالفرض اصل نہیں بھی ہے، چلو نہیں ہے اصل، یہ واقعہ بھی چلو ہم آپ ریفیوز کر دو گے بھائی تاریخ کا اور پتہ نہیں کیا ہے اور کیوں ہے، چلو ہوگا۔ تو کھچڑے میں مختلف اناج ڈالے جاتے ہیں، گوشت ڈالا جاتا ہے، پھر گھی، تیل، مسالہ وغیرہ ڈال کر ایک غذا پکائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کھچڑا بولتے ہیں۔ اب بولو کہ آپ ثابت کرو، تو پہلے میں آپ کو بولوں گا کہ آپ کی بریانی ثابت کرو، پھر میں کھچڑا ثابت کرتا ہوں۔ آپ ایڑی چوٹی کا دور لگائیں، ادھر سے لے کر زمین سے پھدک کر آپ بادلوں سے ٹکرائیں پھر گرے، آپ بریانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں تو میں بیٹھا ہوں، کوئی مجھے ثبوت دے دے کہ وہ بخاری شریف کی فلاں روایت میں بریانی کا تذکرہ ہے، تو ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی صحابی نے بریانی کھائی تھی، جو مروجہ بریانی ہم کھاتے ہیں، کبھی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جو اصل بریانی کے وہ کھچڑے کی بریوں اپنے طے کر لیں گے۔ آپ کی بریانی جب آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہم شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کھچڑا بنائیں تو آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں بھاتا، آپ کا پیٹ خراب ہے، اس کو ہضم نہیں کر سکتا، تو آپ نہ کھائیں، ہمیں تو کھانے دیں۔ تو انشاءاللہ حسن عقیدت سے اہل بیت اطہار کے نام پر پکا ہوا کھچڑا کھائیں گے تو پیٹ کا درد بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ایک طبقہ ہے جو اس طرح کھچڑا بناتا ہے باپا، جس سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، گلیوں پر کناتے لگا دیتے ہیں، سڑکیں کھودتے ہیں اور طرح طرح کے ایسے معاملات کرتے ہیں جس پر مطلب کہ واقعیتاً کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ ایصال ثواب کے لیے جو کھچڑا بناتے ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرما دے کہ بنائیں، مگر اس انداز سے بنائیں تاکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بنے اور جو مقصد ثواب حاصل کرنا وہ ہمیں نصیب ہو سکے۔ کیونکہ عامہ تلف نہیں ہونے چاہیے اس میں۔ اب چاہے وہ کھچڑا پکائیں، چاہے جشن ولادت منائیں، بہرحال یہ کہ اس میں گلیاں بند کر دینا، پھر رات بھر ادھر شور مچانا اور زور زور سے قہقہ لگاتے ہیں، اور جناب والا بڑے بڑے بلب روشن کرتے ہیں، وہ بلب روشن بھی کیسے کرتے ہیں؟ کنڈے مارے، تو یہ کنڈا ناجائز۔ پھر کیسیٹیں چلاتے ہیں اور ساری رات تو اتنا شور، بھائی ہم ٹھیک ہے نعت شریف بجاتے ہو، لیکن تو پتہ ہے کہ تلاوت بھی زور سے نہیں کر سکتے جبکہ کسی کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نہ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں، نہ منقبت پڑھ سکتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، کسی کی نیند خراب ہو، کسی کی عبادت میں خلل ہو، کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہو، تو زور سے تلاوت بھی جہاں منع ہے تو وہاں یہ آپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح نیاز کرنا کیسے مطلب انہیں اس کی اجازت ملے گی۔ اب نیاز بے شک کریں، جتنا کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، 10 دے گے اگر عاشورے کی نسبت سے کرتے ہیں، اللہ اتنا دے کہ آپ 110 دے گے کریں اور برکت دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو اب نیاز پہلے تو کرنا کاہے کے لیے؟ واہ واہ ہوگی، او بڑا عمدہ کھچڑا پکا تھا، تو یہ تعریفیں سننے کے لیے کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے؟ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ
सलाम